السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو گرمیوں کے موسم میں تقریباً ہر بکری پالنے والے فارمر کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ گرمیوں میں کون سی بکری کی نسل سب سے زیادہ گرمی برداشت کرتی ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں گرمی جو ہے وہ 45 سینٹی گریڈ تک یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے موسم میں جانوروں کی خوراک کم ہو جاتی ہے، دودھ کی پیداوار متاثر ہوتی ہے اور بعض اوقات ہیٹ سٹریس جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹیڈی بکری۔ ٹیڈی پاکستان کی مقبول ترین نسلوں میں سے ایک ہے۔ یہ نسل سخت موسمی حالات برداشت کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے، کم خوراک میں بھی بہتر کارکردگی دکھاتی ہے اور دیہی علاقوں میں بہت کامیاب سے پالی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں دیسی بکریوں کی۔ دیسی بکریاں کئی نسلوں سے مقامی ماحول میں رہ رہی ہیں، اس لیے یہ گرمی، سردی اور بیماریوں کا مقابلہ نسبتاً بہتر کرتی ہیں۔ بہت سے فارمر کے مطابق شدید گرمی میں دیسی بکریاں اکثر مہنگے نسلوں سے بہتر نتائج دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں بیتل نسل کی طرف۔ بیتل دودھ اور گوشت دونوں کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ اگر مناسب سایہ، پانی اور متوازن خوراک دی جائے تو یہ بھی گرمی میں اچھی کارکردگی دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ راجن پور بکریاں ہیں، ناچی بکریاں ہیں، اس کے علاوہ دریا دین پناہ ہے۔ لیکن دوستو، تجربہ کار فارمر کا کہنا ہے جو جانور بچپن سے مقامی ماحول میں پرورش پاتے ہیں وہ گرمی کا بہترین مقابلہ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گرمیوں میں چند ضروری احتیاط کریں۔ سایہ دار جگہ ہو، پینے کے لیے ٹھنڈا تازہ پانی دستیاب ہو، شیڈ میں ہوا کا آمد و رفت ہو، اور اگر آپ خوراک ٹھنڈے ٹائم پر دیں گے تو بھی جانور گرمی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں ان کی ویکسینیشن کی۔ بکریوں میں آپ PPR کی ویکسینیشن لگائیں، یہ سال میں ایک دفعہ لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ETV ہے، انٹریوں کا زہر باد ہے۔ اس کے بعد آپ FMD کا انجیکشن لگائیں، منہ کھر کی بیماری کا۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام کا جو ہوتا ہے انجیکشن CCPP پلورونمونیا، اس کا بھی آپ سال میں ایک دفعہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ بکرا فارمنگ یا گوٹ فارمنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں سب سے پہلے اپنے مقامی علاقے کے جانور کو بریڈ کو ترجیح دیں، کیونکہ وہ آلریڈی اس علاقے کی موسم، آب و ہوا اور پانی کو عادی ہو چکا ہوتا ہے اور مزید موسمی حالات سے وہ لڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پر وقت ویکسینیشن اور ڈیورمنگ پیٹ کے کیڑوں کی دوائی جانور کو دیں، اس کے مقابلے میں ساتھ ساتھ آپ ایورمیکٹن لگائیں تو بھی جانوروں میں بیماریوں کی جو شرح ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے چاہتے ہیں اجازت، پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔